اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور مہر ہیں سب نبیوں پر، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جی دیکھیے، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا ایک جو خیال اور تصور تھا اس کا انکار کیا ہے کہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پالا تھا اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، یہی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پھر اللہ نے حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ حضرت زید کی جو بیوی ہے مطلقہ حضرت زینب، ان سے نکاح کر لے۔ تو پھر مشرکین مکہ جو تھے اور عرب کے جو جاہل لوگ تھے، اس پر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ طعنہ دیا تھا کہ جو ہے آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے وہ کیا کر لیا، نکاح کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے جو نبی ہیں وہ صرف اپنی اولاد کے ہی جو ہیں وہ حقیقی باپ ہیں، تم میں سے باقی جتنے بھی لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کے بھی حقیقی باپ نہیں تھے اور نہ ہی وہ نبی کے حقیقی بیٹے تھے۔ تو اگر وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس بیوی کا بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنا کیا تھا، جائز تھا، لہٰذا تم جو ہے ان کے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو۔ تو اس شبے کو دور کیا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کے باپ نہیں ہے، یعنی کہ امت میں کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ اب نبی جو ہوتا ہے نا تو وہ اپنی امت کے لیے ایک باپ کی مانند ہی ہوتا ہے، لیکن وہ باپ حقیقی باپ نہیں ہوتا، بلکہ وہ باپ جو ہے وہ ایک شفقت اور محبت کے اعتبار سے ہوتا ہے، لہذا اس سے کوئی نسب نہیں جڑ جاتا۔ جیسے کہ کوئی باپ کے درجے میں ہو، باپ کی عمر کا ہو تو اس کو وہی مقام اور مرتبہ دینا چاہیے، لیکن وہ کسی بھی شخص کا حقیقی باپ نہیں بن سکتا، اس لیے نبی بھی تمہارے حقیقی باپ نہیں ہے، یعنی نسبی باپ نہیں ہے، بس روحانی باپ ہیں۔ اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ایک اعتراض انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بھی کیا تھا، بلکہ طعنہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مقطوع النسل ہو جائیں گے، یعنی آپ کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تھے وہ بیٹے جو تھے حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر، اور ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم۔ یہ چاروں کے چاروں جو ہے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں چاروں، لیکن بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا کہ آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اور آپ یہ جو دین اللہ کا لے کر آئے ہیں، اپنے اللہ کا، اپنے خدا کا جو دین پھیلاتے ہیں، تو یہ جب تک ہی رہے گا جب تک کہ آپ کی زندگی ہے۔ جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو آپ کا تو خاندان ہی مٹ جائے گا، آپ کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ولیکن رسول اللہ سے ان کے اس طعنے کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ حقیقی بیٹے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور پوری امت جو ہے آپ کی روحانی اولاد ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کا کام اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ آپ کے روحانی اولاد جو ہے وہ کرے گی، اور آپ کا دین تا قیامت باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے ولیکن رسول اللہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور شرف کو بیان فرمایا، اور وہ شرف ہے وخاتم النبیین،
اور آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم عربی کے اندر جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، اور جو مہر ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جتنے بھی ہم دنیا میں دیکھیں کوئی بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو جب فائنل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، اور مہر اور اسٹیمپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی سارے نبیوں کے لیے ایک مہر بنایا کہ آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ویسے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جب آپ کوئی بھی خط بھیجتے کسی بادشاہ کے پاس یا کوئی بھی چیز لکھواتے تھے تو اس انگوٹھی کے ذریعے اس کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی۔ تو آپ کے پاس بھی ایک مہر تھی، اور اسی طرح آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک مہر نبوت بھی تھی۔ لیکن یہاں پر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی یہاں پر جو صفت بیان کی خاتم النبیین کی، وہ آپ کی جتنے بھی اللہ نے نبوت کے کمالات عطا کیے، خوبیاں عطا کیے آپ کو، اور آپ کو اوصاف عطا کیے، وہ ان سب میں سب سے بڑی جو فضیلت تھی وہ خاتم النبیین ہونے کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج کے دن کیا کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو جو ہے میں نے پورا کر دیا ہے۔ لہٰذا اب مزید کسی بھی دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی پیغمبر کے اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کا دین بھی مکمل تھا، لیکن وہ دین صرف اپنے اس زمانے تک کا تھا جب تک کہ وہ نبی ان میں زندہ تھے۔ جب ان کے انبیاء دنیا سے چلے جاتے تو پھر اللہ پاک آگے جو لوگ زندہ ہوتے اور آگے آنے والے جو لوگ ہوتے ان کے لیے نئے نبی بھیجتے۔ جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے پھر نیا نبی آتا، نیا دین آتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کی کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور آپ کے بعد کسی رسول کے آنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تو اللہ نے خاتم النبیین کی جو صفت بیان کی اپنے نبی کے لیے، اس سے یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک روحانی باپ ہیں۔ جب روحانی باپ ہیں تو آپ کی شفقت بھی اپنی امت پر رہے گی، اور آپ کی محبت بھی اپنی امت کے لیے رہے گی، اور جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی امت بھی آخری ہوگی، لہٰذا آپ کی امت کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اور ایسا ہی ہے کہ اب قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کی امتی ہوں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا تھا تو آپ نے اپنی امت کے لیے ان تمام باتوں کو بیان فرما دیا جو قیامت تک پیش آئیں گی دنیا میں، اور جو قیامت کے بعد پیش آئیں گی، یعنی قیامت ہوگی پھر حشر آئے گا، اور جنت دوزخ، اور اسی طرح زندگی گزارنے کی تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اپنی امت تک کے لوگوں کو سارا کا سارا دین بھی پہنچا دیا، اور سارا کا سارا پیغام اللہ کا پہنچا دیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر سب سے زیادہ تھی۔ باقی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کو اپنی موجودہ امت کی فکر ہوتی تھی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بعد کوئی نیا نبی آ جائے گا، تو اس دور کے انسانوں
کے لیے اللہ کسی نبی کو رسول کو بھیج دیں گے، لہٰذا ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہماری زندگی میں جو لوگ موجود ہیں ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سارے نبیوں کو موجودہ جو ان کے وقت کے لوگ تھے ان کی فکر ہوتی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں، لہٰذا آپ کو اپنی اس موجودہ امت کی بھی بڑی فکر تھی جو آپ کی حیات طیبہ کے اندر زندہ تھی، اور آپ کو ان لوگوں کی بھی بڑی فکر تھی جو آپ کی حیات کے بعد دنیا میں آئے گی اور قیامت تک رہے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ان ساری چیزوں کو بھی بیان کیا، ان لوگوں کو بھی بیان کیا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت کے لوگ کس کی اتباع کریں، کس کی اقتداء کریں، کس کی بات مانیں تو کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میری امت کے لوگ میرے چلے جانے کے بعد اگر جو ہے گمراہ لوگوں کے جو ہے وہ گمراہ لوگوں کی اتباع کریں گے اور بات مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر گمراہ کون ہوں گے ان کی بھی نشاندہی فرما دی کہ میری امت کے گمراہ لوگ کون ہوں گے، یعنی کہ کون لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو ان سے بچنا، اور میری امت کے جو ہے دین پھیلانے والے کون لوگ ہوں گے یا صحیح راستے پر جو لوگ ہوں گے ان کی نشانیاں بھی بتا دی تاکہ میری امت کے بعد کے لوگ جو ہے وہ کیا ہو جائے، انہی سے جڑ جائیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین فرمایا اور ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر کے اوپر رکھا۔ اب یہ مسئلہ ہے ختم نبوت، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ بہت ایک اہم اور حساس موضوع ہے اور بہت ہی زیادہ آج کے دور میں ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ختم نبوت کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں اور جو ہے اس کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ تو میں اتنا تفصیلی تو ہم نہیں پڑھ رہے، میں صرف سبق کے مناسبت سے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت یہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا، کیونکہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول خاص ہوا کرتے ہیں اور نبی عام ہوا کرتے ہیں۔ رسول وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نیا دین، نئی شریعت عطا کی تھی اور نئی امت عطا کی تھی، اور رسول وہ تھے جن کو اللہ نے نیا دین نہیں عطا کیا تھا، کوئی نئی کتاب نہیں دی تھی، بلکہ وہ کسی دوسرے رسول کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، یعنی ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، یہ رسول تھے کیونکہ اللہ نے انہیں تورات عطا کی تھی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی جو ہے وہ نئی نبوت نہیں ملی تھی، نئی کتاب نہیں ملی تھی، بلکہ انہوں نے تورات کے پیغام کو ہی آگے پہنچایا۔ تو اس طریقے سے نبی عام ہوا کرتے ہیں اور رسول خاص ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بھی بنایا اور ہمارے نبی کو رسول بھی بنایا، اور خاتم النبیین فرما کر یہ بتا دیا کہ آپ کے بعد نہ کوئی اب رسول آئے گا اور نہ ہی اب کوئی نبی آئے گا۔ لہٰذا اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی بھی طرح کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام کے اندر صحابہ کی تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا، اتفاق رہا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمارے ملک میں ایک ایسا فرقہ ہے جس نے اس مسئلے کے اندر جو ہے لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے جو ہے ایک جو ہے وہ پودا لگایا جسے قادیانیت کہتے ہیں، اور
ان قادیانیوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے، اور انہوں نے سینکڑوں طرح کی کتابیں شائع کی اور پوری دنیا کے اندر ایسے قرآن مجید شائع کیے جس قرآن مجید سے وہ اپنے مرزا غلام قادیانی کو نبی ثابت کرتے ہیں، اور انہوں نے نہ جانے کتنا پیسہ لگایا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم صحابہ کی تاریخ دیکھیں تو صحابہ کا کسی نہ کسی اور بات پر تو اختلاف ہوا ہوگا آپس میں، لیکن کبھی بھی ختم نبوت کے مسئلے پر آج تک اختلاف نہیں ہوا علماء امت کے اندر، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر سارے ایک ہیں کہ اب ہمارے بعد کوئی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا سوائے قادیانیت کے۔ اگر ہم احادیث دیکھیں تو احادیث کے اندر 200 سے زائد احادیث ہیں جن کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ اسی طرح احادیث قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ البتہ ہم احادیث میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے اور دنیا سے ہر گمراہی کو ختم کر دیں گے۔ اب جو ہے بہت سے لوگ یعنی قادیانی لوگ جو ہے اس چیز کے اندر ایک اعتراض کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور اب دنیا تیزی سے ان حالات کی طرف جا رہی ہے، بہت تیزی سے وہ وقت آ رہا ہے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے، اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کے ٹھیک 7 سال کے بعد دجال آئے گا، اور 8ویں سال میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا انکار کرتا ہے، یاد رکھیے وہ شخص بالاتفاق کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر زندہ اٹھا رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ہمارے نبی خاتم النبیین کیسے ہوئے، آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو بہت سادہ سا اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کو کوئی نئی نبوت نہیں ملے گی، کوئی نیا دین نہیں ملے گا، بلکہ وہ دنیا میں جب آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کریں گے، اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے انجیل عطا کی تھی، تو جب وہ دنیا میں آئیں گے تو انجیل کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، وہ امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جو ہے وہ ہمارے نبی کی جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کی بالکل آسان سی مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک بادشاہ ہے اپنے ملک کا، اور جب وہ کسی دوسرے ملک میں وہ بادشاہ جاتا ہے تو وہ بادشاہ تو رہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بادشاہت اس کی ختم ہو گئی، نہیں، اس کی بادشاہت ہوتی ہے، لیکن دوسرے ملک میں جا کر اس کی بادشاہت چلتی نہیں ہے، بلکہ جس ملک کے اندر وہ گیا ہے اسی ملک کے بادشاہ کا حکم چلے گا، اور اسی ملک کے بادشاہ کی بات مانی جائے گی۔ ہاں، یہ جو بادشاہ گیا ہے یہ اپنی جگہ بادشاہ رہے گا، لیکن اس کی بادشاہت کا حکم نہیں چلے گا۔ ٹھیک بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر ہی آئیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، لیکن وہ نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی وجہ سے قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں،
آپ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اسی وجہ سے ان بدبختوں نے اپنا ایک نیا نبی بنا لیا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اب مختصر سے بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے جو نبوت کا راستہ جو ہے وہ کس طرح سے ہموار کیا، کہ قرآن سے تو ثابت ہے کہ اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو انہوں نے ایک چال چلی، اور وہ چال کیا چلی کہ انہوں نے نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کر لی۔ اس نئی قسم کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ احادیث طیبہ سے ہے، نہ صحابہ سے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شیطانی دماغ سے جو ہے ایک نبوت کی نئی قسم بنا لی، اور نئی قسم بنا کے کہا کہ یہ جو نبوت کی قسم ہے یہ قرآن کے بھی خلاف نہیں ہے اور احادیث کے بھی خلاف نہیں ہے، اور اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ نبوت کی جو انہوں نے نئی قسم بنائی ہے نا، اس قسم کے لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں کا راستہ ہے، ہندوؤں کے اندر مشہور ہے۔ کس طریقے سے دیکھیں، ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کو دوسرا جنم ملتا ہے اور دوسری زندگی ملتی ہے، اور دوسرے جنم اور دوسری زندگی کے اندر وہ نئے روپ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے، وہ نئے روپ کے اندر دنیا میں زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بالکل یہی عقیدہ اختیار کیا، معاذ اللہ، اور پھر انہوں نے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور کیا کہا، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو مرزا غلام قادیانی تھا، مر چکا ہے، وہ جو ہے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص نے اتنی اتباع کی کہ اتباع کی وجہ سے وہ آپ کا ہم رنگ ہو گیا، مطلب یہ کہ معاذ اللہ وہ دوسرا محمد بن گیا، دوسرا وہ نبی بن گیا، کہ ایک جو ہے انہوں نے جو نبوت کی یہ جو جھوٹی نبوت بنائی نا، اس کو کہتے ہیں ذلی اور بزوری، یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو نبی ہے نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور یہ شخص جو تھا اتباع کی وجہ سے دوسرا محمد بن گیا، معاذ اللہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو مرزا غلام قادیانی کی شکل میں پھر واپس آ گئے، دوسرا جنم جو آپ کو ملا نا، وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ملا ہے۔ یہ اتنا کافرانہ عقیدہ ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا شخص بھی یاد رکھیے کافر ہو جائے گا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی کی اتباع کون کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو چاروں کے چاروں خلفاء ہیں ہمارے، ان سے بڑھ کر نبی کی اتباع کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگر نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہی دوسرا کوئی شخص محمد بن سکتا تو پھر تو ابو بکر کو محمد بن جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کا بالکل جھوٹا دعویٰ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور ظاہر ہے اس کا کفر پوری دنیا کے اوپر واضح ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے آئین کے اور قانون کے مطابق بھی قادیانی جو ہے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اب یہ جو ہے، اب چونکہ عام مسلمان بھی ختم نبوت کی اتنی بات کو تو سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ اپنے اس معاملے میں اتنا جو ہے وہ یعنی کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا نہیں پھیلا سکے، لیکن اب یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ان کی جو محنت ہے سب سے زیادہ طاقت کے پیسے کے بلبوتے کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ اب، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو علماء سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے دین کو جو ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی
قادیانیت کا زور پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ پنجاب میں جو ان کا علاقہ ہے، چنیوٹ کا علاقہ، ربوا کا علاقہ، جہاں انہوں نے اپنی جنت بھی بنا رکھی ہے، وہاں اتنا غلبہ ہے پنجاب کے اندر قادیانیت کا کہ پورے پورے گاؤں، پوری پوری بستیاں قادیانیوں کی ہیں، جہاں پر وہ کسی مسلمان کو جانے بھی نہیں دیتے، اور اگر کوئی قادیانی جو ہے وہ توبہ کر کے اور حقیقت کھلنے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو جو ہے یہ مروا دیتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، لیکن پاکستانی آئین کے مطابق بھی یہ سب جو ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس کو خوب مضبوط کیا۔ ایک حدیث بتا دیتی ہوں، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، طویل حدیث ہے، چلنے اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نبوت کو ایک محل بنایا اور سارے انبیاء علیہ السلام اس محل کی اینٹیں ہیں، لیکن اللہ نے پورا ایک محل بنایا نبوت کا، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی، اور نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب میری اینٹ لگ جائے گی، یعنی مجھے نبوت مل جائے گی، تو وہ نبوت کا محل مکمل ہو جائے گا، اور اب اس کے بعد اس میں کسی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے نبوت کے جو محل بنایا اور سجایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس محل کو تیار کیا، تو اس میں آخری اینٹ نبی علیہ السلام کی نبوت سے لگ چکی ہے، لہٰذا اب دنیا میں کسی کی نبوت کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی رسالت کی گنجائش۔ ایک اور صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور روایت بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، اس کی سیاست اور کا جتنا بھی انتظام تھا وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، بنی اسرائیل کے، لیکن آپ نے فرمایا اور جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اس میں دوسرا نبی آ جاتا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور آتا ہے، یہ پیچھے بھی میں آپ کو روایت بتا چکی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ گویا کہ اس امت کا کام اللہ پاک علماء سے لیں گے، آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے دین کو پھیلانا اور دین کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا، جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے تو آپ کی امت کے علماء کریں گے۔ اسی وجہ سے اس امت کے علماء کا مقام اور مرتبہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی اور باقی کتنی احادیث ہیں جن کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سن لیجئے کہ سب سے صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا، اپنی امت کے لیے لڑے اور صحابہ کے ساتھ نکلے، لیکن سب سے زیادہ صحابہ کرام نے جو شہادت حاصل کی ختم نبوت کے مسئلے پر حاصل کیے۔ ایک ساتھ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جو شہادت دی اور قربانی دی وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے دی، جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جس میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جنگ کی، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس سے جنگ کی، اور اس میں بے تحاشا صحابہ کرام، کم و بیش 1200 صحابہ کرام ایک وقت میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تاریخ تھی، ساس تو حفاظ ہے۔ تو اسی لیے ختم نبوت کے کا کام کرنا یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا اور اپنی جنت بنانے والا کام ہے۔
اللہ کے نبی سے اگر ملنا ہے تو انسان ختم نبوت کا کام کرے اور ختم نبوت کے لوگوں کے ساتھ کیا کرے، جڑ جائے، ان کی دعوت کو پھیلائے، ان کے پیغام کو عام کرے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں قادیانیت کا زور بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اونچے اونچے عہدوں کے اوپر پاکستان میں اس وقت قادیانی بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے ایسے حساس ادارے ہیں ان کے اندر قادیانی بیٹھے ہیں۔ لہٰذا عوام الناس کے اندر آ کر ہی ہم، ظاہر سی بات ہے عوام ہیں تو عوام کے اعتبار سے ہمیں کام کرنا ہے، اور عوام کے اعتبار سے کام یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اس کی آگاہی پیدا کریں، ان کو فکر دلائیں کہ ہم ختم نبوت کے بارے میں جانیں کہ ختم نبوت کیا ہے، کیونکہ اگر ہمیں ختم نبوت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا تو ہم نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی جن لوگوں کو پتہ ہوتا وہ لوگ ایسے لوگوں سے بہت جلدی جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قادیانیت کا سب سے پہلا حربہ کیا ہے، قادیانی جو ہے نا جب کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی کو اپنی دعوت دیتے ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ مرزا غلام قادیانی کو قادیانی مان لو، وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ تم قادیانی بن جاؤ، نہیں، ان کا ٹارگٹ جب بنتا ہے، کوئی بنتا ہے نا، تو ان کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو علماء سے جو ہے بدزن کر دیتے ہیں، مولویوں سے بدزن کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ان کا یہ کام ہوتا ہے، علماء سے کاٹتے ہیں، بدزن کرتے ہیں، ان کے دل خراب کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ علماء سے کیا ہو جائیں، کٹ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک فضا ہے عمومی کہ جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی شخص ہو تو وہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کسی مولوی، کسی امام، کسی مفتی، کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، بتائیے میں کیا کروں، چاہے وہ کتنا بھی دنیا دار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس مسئلے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائے گا۔ تو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے محنت یہ کرتے ہیں کہ علماء سے کاٹ دو، کیونکہ اگر ہم نے اپنی دعوت ان کو براہ راست دی، یہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء انہیں بتائیں گے کہ یہ کفر ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ علماء سے کاٹتے ہیں، بدزن کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ علماء سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر اپنی محنت کرنا شروع کرتے ہیں، تاکہ یہ اپنے علماء سے اتنے بدزن ہو چکے ہیں کہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کو یہ نہ پہچان سکیں۔ تو اس لیے قادیانیت کا پہلا قدم علماء، مدارس اور دیندار طبقے سے تنفر پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر جو قادیانی ہوتے ہیں نا، تو ہم چاہیں کہ ہم انہیں دین کی دعوت دیں اور ہم انہیں سمجھائیں، تو یاد رکھیے قادیانیوں کو دین کی دعوت یا ان سے مناظرہ کہہ لیں ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور ان سے ایسے بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ختم نبوت کے جو علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس اس کا علم ہوتا ہے باقاعدہ، وہی ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خود معلومات ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنی جو عوام الناس ہے اس کو اس بارے میں بتانا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان سے الجھنا چاہیے، کیونکہ جس بندے کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ اسی کام کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی قادیانی نظر آتا ہے، ہم چاہیں کہ ہم اس کو دین کی دعوت دیں، ہم اسے سمجھائیں، نہیں، یاد رکھیے ان کی اتنی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہمیں لاجواب کر دیں گے، اور اگر ہم ان سے لاجواب ہو گئے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، یا کوئی سامنے دیکھنے والا شخص ہوتا ہے، اگر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ سامنے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ شک اور شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی اس کی بات صحیح ہے، ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے کوئی۔ اس لیے قادیانی لوگوں سے بات کرنے کے لیے علماء کرام کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ علماء کرام جو کہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی، اب آگے انشاءاللہ یہ اگلی والی جو آیت ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکرن کثیرا، بہت سا ذکر، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ والذی یصلی علیکم، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور،
تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ہے ایمان والوں پر مہربان. تو یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سورہ احزاب کے اندر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ دینے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دل دکھے اس سے منع کیا گیا ہے. اب آگے جو ہے یہاں سے جو ہم شروع کر رہے ہیں بات، اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا دیا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. ہمیں کیوں شکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یاد رکھیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت. جی میں بتا رہی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، اور یہ نعمت اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی کہ ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں اور قرآن والے نبی کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کو شکر کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا، اور شکر کے ساتھ اللہ نے کثرت ذکر کا حکم دیا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، اذکروا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی عبادت لازم نہیں کی جس کی کوئی حد مقرر نہ ہو. مثلا اللہ نے نماز کی عبادت ہمیں دی، لیکن اس کی کیا ہے، ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے. نفلی نماز تو الگ ہے، وہ تو مرضی انسان پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اللہ نے جو فرض کیے ہم پر 5 ہیں، اور اس نمازوں کا بھی وقت متعین ہے. ہم اپنی مرضی سے ہر نماز ہر وقت نہیں پڑھ سکتے. ہم فجر کی نماز ابھی سے پڑھ لیں، ظاہر سی باتیں نہیں ہوگی. فجر اللہ نے ہر نماز کی رکعتیں بھی متعین کر دیں، اس کا طریقہ بھی متعین کر دیا، رمضان کے روزے کا وقت متعین کر دیا، اور اس کی تعداد متعین کر دی، اس کا طریقہ متعین کر دیا، حج بھی اس نے طریقہ وقت سب کچھ متعین کر دیا. تو جتنی بھی عبادات ہیں تو اللہ نے اس کا وقت خود مقرر کیا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور اس کی لمٹ بھی بتائی ہے. تو ساری عبادتوں کے لیے یہ حکم ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، کہ اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے کہ کتنا کیا جائے، کوئی بھی حد نہیں، نہ ہی ذکر اللہ کے لیے کوئی خاص وقت ہے کہ کسی خاص وقت میں کیا جائے گا، خاص وقت میں نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی زمانہ ہے اس کا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص حالت ہے، خاص حیت ہے. دیکھیں نماز کے لیے تو ایک خاص حالت ہے کہ ہم نے اپنا صدر چھپانا ہے، ہم نے اتنا اپنے آپ کو کور کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر ہم نے جھکنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے. ساری نماز کی کیا ہے، یہ ایک حالت ہے. حج میں جائیں تو حج کی بھی اپنی ایک مخصوص حالت ہے، ایک لباس ہے، لیکن ذکر کی کوئی بھی مخصوص حالت نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر کے لیے اللہ نے پاکی کو بھی شرط قرار نہیں دیا ہے کہ تمہارا وضو ہو تو ذکر کرنا، غسل ہو تو ذکر کرنا، ورنہ جو ہے تمہارا ذکر نہیں ہوگا. نہیں، انسان اگر باوضو بھی نہیں ہے تو بھی کیا کر سکتا ہے، وہ بالکل ذکر کر سکتا ہے. سفر میں ہو، گھر میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، خشکی میں ہو، پانی میں سفر کر رہا ہو، ہواؤں کے اوپر سفر کر رہا ہو، رات ہو، دن ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، گھر کے کام کاج میں ہو، لیٹا ہو بیٹھا، ہر حالت میں انسان کیا ہے، ذکر کر رہا ہے. سوائے ایک حالت کے کہ انسان ذکر نہیں کرتا، اس میں کر ہی نہیں سکتا انسان ذکر اس حالت میں. حتیٰ کہ اگر انسان کسی بھی حالت میں ہے، زبان سے نہیں کر سکتا تو دل میں ذکر کر سکتا ہے. لیکن ایک حالت ہے جس میں انسان ذکر نہیں کر سکتا، اور وہ حالت کیا ہے، جب کہ انسان بے ہوش ہو جائے.
جب بے ہوش ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا، تو نہ وہ ذکر قلبی کر سکتا ہے یعنی دل سے، اور نہ ہی وہ ذکر لسانی کر سکتا ہے یعنی زبان سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، انسان اپنے ہوش و حواس میں اگر ہے تو پھر کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو ذکر کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ اب کچھ اذکار تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیے۔ صبح شام کے اذکار ہیں احادیث طیبہ میں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بہت سارے جیسے اعمال ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھتے اور اپنے مقدس اور مبارک ہاتھوں کے اوپر جو ہے دم کرتے اور اپنے پورے جسم اطہر کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھا میں نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات تھا، آپ یعنی اتنے بیمار تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑا تھا، اور فرماتی ہیں کہ میں آپ کی حالت نہیں تھی ایسی پڑھنے کی، اتنی ہمت نہیں، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھتی اور پڑھنے کے بعد آپ کے مبارک ہاتھوں کے اوپر پھونک دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جسم اطہر کے اوپر پھیر لیتے، اور فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے کیوں نہیں پھیرتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جیسی برکت نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ تو نبی تھے، ظاہر سی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اعمال یہ بھی ذکر میں شامل ہیں، اسی طرح اور جو چیزیں ذکر اذکار کے اندر شامل ہیں، اسی طرح بعض ذکر اذکار وہ ہیں جو احادیث میں نہیں ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تجربات میں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پڑھی، ہمیں اس سے فائدہ ہوا، پڑھتے تو وہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے، کوئی قرآن کی آیات ہیں یا ذکر ہیں، اللہ کے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، تو وہ قرآن اور حدیثوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن ان بزرگوں کے مجربات میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم بہت سے ایسے ٹوٹکے کر لیتے ہیں، کسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں، گھر میں کسی چیز کو استعمال کر لیا، ہمیں فائدہ ہو گیا اس سے، کوئی چیز ایسی جڑی بوٹی کھا لی، ہمیں فائدہ ہو گیا، تو ہم نے وہ دوسرے کو بھی بتا دیا۔ تو اس طریقے سے ذکر اذکار بھی ہیں جو کہ بزرگوں کے، اللہ والے لوگوں کے تجربات میں سے ہیں، اگر وہ ذکر ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ذکر کی کوئی مخصوص تعداد اور مخصوص جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، اور وہ چیز تمہارے درجات بلند کرنے والی ہے اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کو خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ذکر اللہ عز و جل، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اور اسی طرح دعا، یہ ذکر اللہ کی بہت ساری احادیث ہیں جن کے بارے میں ذکر کے فضائل بیان کیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ تو یاد رکھیے جو ذکر ہے نا، جتنی بھی عبادات ہیں، ہم تو ایک ذکر یہ سمجھتے ہیں نا کہ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں یا تسبیحات کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی یاد رکھیں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک؟ ہمارے یہاں عرف عام میں، عوام میں ایک ہی چیز ذکر سمجھی جاتی ہے اور وہ ہے تسبیحات، اسے ہم ذکر کہتے ہیں، لیکن نہیں، ذکر جو ہے ساری جتنی بھی عبادات ہیں وہ بھی ذکر ہیں۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو۔ تو ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ہے ذکر قلبی جس میں زبان نہیں ہلتی، جس میں دل متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طریقے ہو گئے ذکر کے۔ اب جتنی بھی ہماری عبادات ہیں یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہیں۔ یہ ہمارا جو پڑھنا پڑھانا ہے، آپ پڑھ رہی ہیں، میں پڑھا رہی ہوں، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بات ہے،
اسی طرح دعوت ہے، دین کا کام ہے، دین کی بات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیے ذکر اللہ کے اندر ہی داخل ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی اللہ کے فرمان ہیں، وہ سارے کے سارے جب بندہ کرتا ہے تو گویا وہ کیا کر رہا ہے؟ ذکر اللہ کر رہا ہے اللہ۔ تو وہ ذکر جو ہے بعض اوقات ہمارا ہاتھ جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ذکر ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ان ہاتھوں کو استعمال کیا۔ تو اسی طرح ہم ایک ایک مثال کو سمجھتے جائیں کہ اللہ کے حکم کو مان لینا، اللہ کی اطاعت کرنا جس طریقے سے بھی ہو وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب ایک پھر آگے آتا ہے، ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے تسبیحات کا کرنا، تلاوت کا کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو خیر کی بات بتانا، کچھ پڑھنا پڑھانا، یہ ساری چیزیں ذکر لسانی کے اندر آتی ہیں۔ ایک ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی اپنے دل کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اللہ تو نے کتنی بڑی دنیا بنائی، اپنے آپ دل میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا دل میں ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو نے اتنی بڑی دنیا بنائی، دل میں یہ بھی ذکر قلبی کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی ہمارا دل کہاں متوجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آیا کہ ایک اعرابی، یعنی کہ ایک نیا جو ایمان قبول کرنے والا شخص تھا نا گاؤں دیہات کا، اور اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے اسلام کے تو بہت سے اعمال ہیں، یعنی جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو بہت سے اعمال ہیں، فرض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، لیکن آپ کوئی مجھے ایسی مختصر بات بتا دیں کہ میں اسے مضبوطی سے اختیار کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا تعلق گویا کہ اللہ سے جڑا رہے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان پہ خیر ہونی چاہیے۔ اس طرح کو روایت میں آیا، اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، کہ تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو قیامت کے روز یہ مجلس انسان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ اب مثلا ہم ظاہر بیٹھتے ہیں، اپنی دنیا کی بھی باتیں کرتے ہیں، ظاہر دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں دنیا کی بات بھی کرنی ہے، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کے کام ہیں، کپڑے ہیں، کاروبار ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہمیں سب چیز کی بات کرنی ہے کیونکہ ہمارا ساتھ اور ہمارا واسطہ ہے ان چیزوں سے، لیکن ساتھ میں ہمیں اپنی ان باتوں کے اندر کوئی نہ کوئی بات خیر کی، ایک دوسرے کو دعوت کی، جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دین کی بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایسی محفل جس میں ساری ہی باتیں دنیا کی ہوں، اس میں کوئی بھی بات دین کی نہ ہو، تو وہ قیامت کے دن وہ محفل و مجلس ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ اسی وجہ سے جب کوئی بھی بات ہوتی ہے یا لوگ بات کر رہے ہیں یا آپس میں ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو مجلس کے برخاست ہونے کی دعا پڑھ لینی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن وہ محفل و مجلس ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبق نہ بن، جو ہے وہ حسرت اور افسوس کا ذریعہ نہ بن سکے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً، اور صبح کے وقت میں، اور وَأَصِيلًا، اور شام کے وقت میں۔ تو اب ویسے تو دیکھیں ذکر اللہ کی کوئی اللہ نے جو ہے وہ نہ حد بتائی ہے نہ وقت بتایا ہے، لیکن صبح اور شام کے جو یہ وقت ہیں ان کو تھوڑا سا خاص کر دیا گیا ہے اس میں کہ یہ ایک صبح کا جو وقت ہے دن کے شروع ہونے کا وقت ہے، اور شام کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کا وقت ہے، اور ان اوقات میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی خصوصیت آئی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ صبح اور شام کے علاوہ کسی وقت میں ذکر نہیں کیا جائے، نہیں، ذکر کیا جا سکتا ہے بالکل۔ اور آگے فرمایا هو الذی یصلی علیکم، وہ ہے جو کہ وہ رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو جب تم
میرا ذکر کرو گے اور کثرت سے میرا ذکر کرو گے، صبح و شام جب تم میرا ذکر کرو گے تو اس کے اعزاز کے اندر اللہ رب العزت تم پر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ ہی رحمتیں نازل نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ خود تو رحمتیں بھیجیں گے لیکن فرشتوں کے ذمے اللہ یہ کام لگائیں گے کہ فرشتے تمہارے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے۔ تو فرشتوں کی رحمت کا مطلب ہے دعائیں استغفار، دعائیں مغفرت، اور اللہ کی رحمت بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، ہمارے کاموں کے اندر کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی، اور ہم اللہ کی خیر اور برکتوں کے سائے کے اندر رہیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ دعا ہے ان کی جس دن اس سے ملیں گے، یلقونہ ملیں گے کہ سلام ہے ان پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر کے رکھا ہے ان کے واسطے عزت کا اجر۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے ذاکرین جو ہیں ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ جو ذاکرین ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، تو ایک تو جب یہ ذکر کرتے ہیں تو دنیا میں اوپر والا جو فائدہ ہے وہ دنیا کا بیان کیا کہ دنیا میں ہے، لیکن اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے جو رحمت نازل فرمائیں گے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اب آگے والے حصے کے اندر آخرت کا اللہ نے ان کے لیے مقام بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ ذاکرین اللہ سے ملیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو خاص طور پر جو ہے وہ سلام ہوگا، السلام علیکم جو ہے وہ اللہ ان سے ملیں گے۔ اب یہ اللہ سے ملنے کا وقت کون سا ہے؟ اس میں اقوال ہیں، قیامت کا دن بھی ہے، اور اسی طرح ایک قول کے مطابق جنت بھی ہے، اور دوسری جو ہے دوسری آیات سے بھی جو ہے وہ آتا ہے سلام قولا من رب رحیم، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ جنتی لوگوں کو کیا فرمائیں گے؟ سلام کریں گے۔ تو یہ جنت میں بھی آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے؟ سلام پیش کریں گے، اور سب فرشتے بھی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی سب فرشتے بھی سلام کریں گے اور اللہ رب العزت خود بھی سلام کریں گے۔ تو اس سے یہ آیت ہے سلام کے متعلق، تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سلام جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ تحفہ ہوتا ہے، اور سلام کو سلام کے الفاظ میں ہی کرنا چاہیے، چاہے بڑا جو ہے چھوٹے کو کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور چھوٹا بڑے کو کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو پہلے ملتا ہے تو ظاہر ہے جو سلام کرتا ہے تو سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھیے کوئی شخص ہمیں سلام لکھ کر بھیج رہا ہے، پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، اب میسیجز ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ ظاہر سی بات ہے سلام لکھ کر بھیجتے ہیں، تو اس سلام کے جواب کا بھی یاد رکھیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام لکھ کر بھیج رہا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے، چاہے ہم زبانی کہہ لیں وعلیکم السلام، اور چاہے ہم اس کو واپس لکھ کر بھیج دیں وعلیکم السلام۔ تو بہرحال سلام کا جواب دینا چاہیے، اور جو ہے سلام جو ہے ایک دعا ہے، یہ سلامتی کی جو ہے یہ دعا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سلامتی کی دعا جنتی لوگوں کو خود بھی دی ہے قیامت مرنے کے بعد، اور دنیا کے اندر اللہ نے یہی سلامتی کے جو الفاظ ہیں اپنے بندوں کے لیے پسند فرمائے ہیں۔ تو بس آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔